بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف بخاری سکلز کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ ہمارا مقصد صرف آپ کو خوشی دینا ہے، نہ کہ آپ کی دل آزاری کرنا۔ تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج شادی کے بعد پہلی صبح تھی ان کی۔ ایک ساتھ وہ پچھلے 15 منٹ سے اسے مسلسل اٹھا رہا تھا، پر وہ پوری طرح نیند میں غرق تکیے میں منہ دیے سو رہی تھی۔ شہرو، اٹھ جاؤ، نماز کا وقت گزر جائے گا، وہ اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے بولا تھا، اور وہ کسمسائی تھی۔ سونے دیں۔ وہ مسکرا کر اٹھا تھا۔ اس کے اس ادا پہ جھک کر اس کی پیشانی پہ اپنی محبت کی پہلی نشانی ثبت کی تھی۔ اچھا، میں جا رہا ہوں مسجد۔ وہ اٹھا تو جان نکلی تھی اس کی۔ کب تک آئیں گے؟ نیند فوراً بھاگی تھی۔ 20 منٹ تک آتا ہوں۔ اسے نظر بھر کر دیکھا تھا، جو الجھے بال لیے، چہرے پہ اضطراب لیے بیٹھی، بالکل جھلی لگ رہی تھی۔ وہ جا چکا۔ اتنی کوفت تو اسے کبھی نہیں ہوئی تھی اٹھنے میں۔ وہ نماز وقت پہ پڑھنے کی عادی تھی، اور آج آنکھیں ہی نہیں کھل رہی تھیں۔ کیا سوچ رہے ہوں گے اذلان میرے بارے میں؟ شرمندگی ہی شرمندگی تھی۔ یہی سب سوچتے وہ وضو کر چکی تھی۔ وہ جائے نماز پہ کھڑی ہونے لگی تو اس کو اذلان کا خیال آنے لگا۔ وہ خیال جھٹک کر پھر سے نیت باندھنے والی تھی۔ اسے اپنے پیچھے اذلان کی آواز سنائی دی، شہرو۔ وہ حیران سی فوراً پیچھے مڑی تو اذلان دروازے میں کھڑا تھا۔ آپ مسجد نماز پڑھنے نہیں گئے؟ نہیں، میں گیا ہی تھا، واپس آ گیا۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتے بولا، جس کا چہرہ تر تھا ابھی وضو کے پانی سے۔ مگر کیوں؟ وہ منہ کھولے کھڑی تھی۔ بتاتا ہوں نا۔ ابھی اس نے آگے بڑھ کر اس کا کھلا منہ بند کیا۔ تم میری امامت میں نماز پڑھو گی آج؟ پتہ نہیں یہ حکم تھا، درخواست تھی یا حق تھا۔ وہ کھلکھلا اٹھی تھی۔ وہ جائے نماز بچھا چکا تھا، اور اس کی متا حیات اس کے پہلو میں کھڑی تھی۔ عجیب شخص تھا وہ، نہ وہ جس کی محبت میں اب تک سلگتی رہی تھی، اسی کے پہلو میں رب کے حضور کھڑی تھی۔ وہ دونوں اب سر جھکائے سنتیں ادا کر رہے تھے، جو سارے جہاں سے بہتر ہیں۔ سلام پھیرا گیا تو وہ چپ تھی، بالکل جیسے الفاظ گم تھے۔ وقت کے رکنے کی التجا اس کی نم آنکھوں نے بے ساختہ کی تھی۔ اب تم میری امامت میں نماز پڑھو گی؟ وہ مسکرایا تھا، جو سر جھکائے کھڑی تھی، جیسے ابھی رو پڑے گی۔ سورۃ والضحیٰ اور سورۃ الم نشرح کی تلاوت، کمرے کی مدھم آواز دل پہ اثر کر رہی تھی، اور وہ اپنے من چاہے شوہر کی امامت میں فرض ادا کر رہی تھی۔ پھر جب فرض بھی ادا کر لیے تو سلام پھیرا گیا۔ سلامتی کی دعا دے دی گئی تھی۔ فرشتوں کا آمین قبول کر لیا تھا، تو جیسے وقت پھر سے چل پڑا تھا۔ وہ اب اس کا ہاتھ تھام کر، اب وہ اس کی لمبی مخروطی انگلیوں کی پوروں پر درود شریف کی تسبیح کر رہا تھا۔ وہ اس کا لمس محسوس کر رہی تھی، اور اتنا خوبصورت محسوس کر رہی تھی کہ بے ساختہ دل چاہا کہ اس کی بھوری آنکھوں میں جھانک لے اور کہے کہ کہا تھا نا تمہاری ہوں۔ لو، آج رب کے سامنے بھی گواہی دے دی، پر نظریں اٹھنے سے انکاری تھی۔ وہ سر جھکائے بس اس کی انگلیوں کو دیکھ رہی تھی، جو پورے استحقاق سے اس کی انگلیوں کی پوروں پر تسبیح پڑھ رہی تھی۔ کہیں لگتا کہ آنسو بھی جھلک پڑیں گے، تو کہیں دھیمی سی مسکان اس کے لبوں کا احاطہ کر رہی تھی، ایک سکون و اطمینان کے ساتھ، جیسے رگ و پے میں اتر رہا تھا۔ تسبیح مکمل ہوئی تو دونوں سر جھکائے بند آنکھیں لیے دعا مانگنے کی جیسے کوشش میں تھے۔ اب کچھ مانگنا باقی رہ گیا تھا کیا؟ اب تو بس شکر ہی شکر تھا۔ وہ پورا اس کی طرف مڑا تھا، اور آگے بڑھ کر پھونک دیا تھا اس کے چہرے پہ، جو آنسو ضبط کیے بیٹھی تھی۔ اس کا دوپٹہ ڈھلا کر مزید اس کی پیشانی کو چھپا گیا تھا۔ نظریں جیسے اٹھنے سے انکاری تھیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔
وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے یہ آیت پڑھ رہا تھا، گویا حلف اٹھا رہا تھا کہ تمہارے ہونے کے بعد مجھ پر رب کی رحمتیں مکمل ہو گئی ہیں۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے وہ بہت آہستگی سے سہلا رہا تھا، جیسے مان دے رہا تھا۔ وہ سورہ رحمان کی تلاوت سنتے اس کی گود میں سر رکھ چکی تھی اور آنکھیں موند لی تھیں۔ وہ شخص کیا تھا وہ شاید کبھی جان ہی نہیں پائی۔ اتنے سال وہ تڑپتی رہی تھی اس کے لیے، کبھی نظر تک اٹھا کر نہ دیکھا اس نے، اور آج اسے رب کے سامنے لیے بیٹھا تھا۔ کیا اس سے بہتر کوئی اظہار ہو سکتا تھا؟ محبت تو محبت ہوتی ہے، کسی وحی کی طرح دلوں پہ اترتی ہے۔ کیا پتہ کب کہاں ازل ہو جائے، اور کب پہلی محبت پہ آخری محبت کی مہر لگ جائے، اور کب کسی شہر بانوں کو کسی اذلان کی کر دیا جائے۔